انسپیکشن شروع ہوئی اور خواجہ آصف صاحب جو ہمارے ڈیفنس منسٹر ہیں انہوں نے اس کا جا کے افتتاح کیا چیف منسٹر بلوچستان کے ساتھ اور گورنر بلوچستان کے ساتھ. یہ بہت ایک خوش آئند بات ہے اور انتہائی اہم منصوبہ ہے یہ, اور اس میں چین کی $230 ملین کی لاگت سے یہ منصوبہ مکمل ہوا اور یہ پاکستان کا ایک جو ہمارے جو ایئرپورٹس ہیں ان میں سے ایک بڑا ایئرپورٹ شمار ہوتا ہے گوادر کا. اور اس سے آپ اندازہ کریں کہ اگر یہ کمرشل لائنز پر یہ ایئرپورٹ آپریٹ کرتا ہے تو گوادر بلوچستان کی جو معیشت ہے اور پاکستان کی جو معیشت ہے اس کو کتنا فائدہ پہنچے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ اس وقت پاکستان کے ساتھ دشمنی پہ اترے ہوئے ہیں اور جو قتل و غارت کا جو بازار گرم کیے ہوئے ہیں, آج ان کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ وہ یہ قتل و غارت کر کے نہ صرف بلوچستان کے عوام کے خلاف جا رہے ہیں بلکہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے ساتھ صریحاً دشمنی ہے. اور چین جیسا ایک دوست ملک جو کہ اپنے وسائل سے انہوں نے پاکستان کو تحفتاً یہ ایئرپورٹ دیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے. کراچی پورٹس آلریڈی کنجسٹڈ ہیں, اتنی وہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ بوجھ ہے آمد و رفت کا, ہماری ایکسپورٹس کا, ہمارے امپورٹس کا. اور گوادر پورٹ جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی میں ایک بہت سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے, اس کے خلاف میں سمجھتا ہوں کہ یہ محاذرائی پاکستان دشمنی ہے. تو میں خواجہ محمد آصف صاحب کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور آپ کی ٹیم کا اور منسٹر آف پلاننگ کا بھی جن کا سی پیک منصوبوں کے ساتھ براہ راست تعلق ہے. اسی طریقے سے ورلڈ بینک نے طویل مدتی ایک شراکت داری کا فریم ورک کا انہوں نے اس کا فیصلہ کیا ہے جس کے تحت آئندہ آنے والے 10 سالوں میں $20 ارب کی پاکستان کے اندر مختلف فیلڈز میں جو کہ جس میں کلائمیٹ چینج ہے, جس میں ہمارا سوشل سیکٹر ہے اور دوسرے جو فیلڈز ہیں اس میں یہ انویسٹمنٹس ہوں گی. گو کہ یہ ایک لون ہے. تو آج اگر ہمارے سوشل سیکٹر کو, ہماری اکانومی کو اگر ورلڈ بینک کے یا اس طرح کے جو انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے ذریعے اگر تقویت ملتی ہے تو ہمیں اس کو یقیناً ویلکم کرنا چاہیے. اس میں جو ہکپس آئیں گے, اس میں جو چیلنجز ہیں اس کو ہمیں میٹ کرنا ہے انشاءاللہ, اور اس حوالے سے ہمیں تیزی سے آگے بڑھنا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے منسٹر ای ڈی جو احد خان چیمہ صاحب ہیں اور ان کی جو ٹیم ہے, ان کے سیکرٹری, ہمارے جو ڈائریکٹر ہیں ورلڈ بینک کے پاکستان کے ڈاکٹر توقیر اور فارن منسٹر صاحب, سب کی مجھے شکریہ ادا کرنا ہے کہ انہوں نے مل کر اس کو قابل عمل بنایا. اور انشاءاللہ اب یہ چیلنج اب ہمارا ہے کہ ہم کس طریقے سے اس کو اب ہم آگے بڑھاتے ہیں. اسی طریقے سے ہماری جو آئی ٹی کے ایکسپورٹس وہ بتدریج اس میں اضافہ ہو رہا ہے. ہائیسٹ ایور منتھلی ایکسپورٹ ان دسمبر 2024 ہماری جو آئی ٹی کی ہے $348 ملین. یہ واقعی بہت ایک خوش آئند بات ہے. ایم او ایس میڈم شہدا خواجہ اور ان کے سیکرٹری آؤٹ اسٹینڈنگ پروفیشنل, ان کا بہت شکریہ, ان کی ٹیم کا بہت شکریہ. تو آئی ٹی کی ایکسپورٹس ہماری الحمدللہ بہت تیزی سے آگے جا رہی ہیں. اس میں جتنا بھی ہم مزید اس میں اس کو پش کریں گے پاکستان کو اس کو بے پناہ فائدہ ہوگا. اگر تقابلی جائزہ لے تو پچھلے سال کے مقابلے میں ہماری ایکسپورٹس بھی بڑی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ سارے ہمارے جو اشاری ہیں وہ خوشحال ہیں اور اس بات کا وہ
पता देते हैं कि इंशाअल्लाह अगर हम मेहनत करेंगे और अपने रास्ते पर कायम रहेंगे तो उसमें हमें इंशाअल्लाह पाकिस्तान की मईशत को बहुत फ़ायदा पहुंचेगा। इसी तरह इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का हमने अब एक जामे प्रोग्राम का ऐलान किया था पिछले हफ्ते, जिसमें मिनिस्टर ऑफ पावर, उनके सेक्रेटरी, उनकी टीम का बहुत इसमें कंट्रीब्यूशन है, उसको भी हम अप्रिशिएट करते हैं। तो ऑल दिस पुट टुगेदर इज़ नथिंग बट sincere and a serious effort to promote Pakistan's economy, to bring prosperity and progress in coming weeks, months and years, inshallah, through untiring efforts and teamwork. اور اب حج کی آمد ہے، مجھے امید ہے اس سال حج جو ہے وہ حاجیوں کے لیے، پاکستان کے حاجیوں کے لیے بہت ہی کمفرٹیبل ہوگا، ایکوموڈیشن کے حوالے سے، سہولیات کے حوالے سے، اور ٹو اسس دیم اینڈ ٹو گائیڈ دیم مدینہ منورہ میں بھی، مکہ مکرمہ میں بھی، اور دوسری جو جگہیں ہیں سب جگہ مجھے امید ہے کہ منسٹر آف حج اور ان کی ٹیم دن رات کوششوں سے اس کو انتہائی کامیاب حج بنائیں گی۔ اور ختاماً میں یہ آج کے حوالے سے کہنا چاہتا ہوں کہ فتنہ الخوارج کے حوالے سے جو کاوشیں جاری ہیں اور جو قربانیاں دی جا رہی ہیں، ہم حکومت 24 کروڑ عوام چاہیں بھی تو ان شہداء کا قرض نہیں اتار سکتے۔ یہ قربانیاں، ان کی جتنی بھی تعظیم کی جائے وہ کم ہے، ان کی جتنی بھی اس کو اپریشیٹ کیا جائے وہ کم ہے۔ ہم یہ قرض قیامت تک ان کا نہیں اتار سکتے کہ اس کے بدلے میں ملک میں امن قائم ہونا ہے، ترقی اور خوشحالی کا دورہ ہونا ہے، اس کے بغیر یہ ممکن نہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں من حیث القوم ہمیں اس بات کا پوری طرح ادراک ہونا چاہیے کہ یہ قربانیاں، اس سے بڑی عظمت کی بات کوئی نہیں کہ اپنے بچوں کو یتیم کر کے، لاکھوں بچوں کو یتیم ہونے سے بچانا اور گھروں کو بچانا اور اپنی جان کا نذرانہ دینا، اس سے بڑی اور کوئی کمٹمنٹ اور کوئی سیکریفائز نہیں۔ پولیس کی آگے زیادہ بھرتی کرنی ہے اور ہمیں جلدی اپنے لوگ جو ہیں وہ فیلڈ میں لانے ہیں، تو میں انشاءاللہ سوچ رہا ہوں اس کے اوپر کہ ہماری جو پولیس کی ٹریننگ ہے 9 مہینے کی، تو جب ہم پولیس کی ٹریننگ میں میرٹ کے اوپر لوگ لیتے ہیں تو وہ اپنا فزیکل ٹیسٹ پاس کر کے آتے ہیں، تو فزیکلی تو وہ فٹ ہے، جب فزیکلی وہ فٹ ہے ان کو 2 ٹریننگ دینی ہے، ایک ڈسپلن، ایک ہتھیار کا استعمال اور ایک ان کی پریڈ۔ تو 90 دن کا ٹائم جو ہے میرے خیال میں کافی ہے، اور ہم اپنے بندوں کو 90 دن میں ہی ٹرین کر کے پھر فیلڈ میں بھیج دیں، تاکہ مزید ٹریننگ، وہ فیلڈ کے اندر جو ٹریننگ ہوتی ہے وہ اسکول میں نہیں ہو سکتی۔ یہ ہمارا تجربہ ہے کہ جو فیلڈ کے اندر آپ کو سیکھنے کو ملتا ہے اسی میں نہیں ملتا۔ تو انشاءاللہ ہم بہت جلد اس پہ بھی کام کر رہے ہیں تاکہ ہمارے نئے لوگ ہم بھرتی کریں تو بہت کم ٹائم میں وہ فل ٹرین ہو کر اپنی ٹریننگ کا معیار بہتر کریں، ٹائم کم کر کے ہم ان کو انشاءاللہ فیلڈ میں بھیجیں۔ باقی جو آپ نے باتیں کی فنڈز کے حوالے سے کوئی کمی نہیں ہے، جو بھی آپ کی ڈیمانڈز ہیں اس حوالے سے، چاہے وہ اس اسکول کے لیے ہیں چاہے پورے صوبے میں پولیس کے لیے ہیں، اس پہ بھرپور کام ہو بھی رہا ہے، اور انشاءاللہ ہم بھرپور فنڈ مہیا بھی کریں گے آپ کو۔ اور جہاں تک یہاں پہ اسکول کی بات ہے تو بڑا عرصہ ہو گیا میں نے بھی فائرنگ نہیں کی ہے، تو سر یہ تو ذرا جلدی بنائیں اپنا جو آپ کا یہاں پہ فائرنگ رینج ہے، تو مجھے امید ہے کہ نیکسٹ ٹائم جب میں ڈی خان آؤں گا تو انشاءاللہ اس فائرنگ رینج میں آپ بھی تھوڑے ٹرین ہو چکے ہوں گے، تو انشاءاللہ پھر یہاں پہ مقابلہ بھی کریں گے اور یہ پراپر مقابلہ ہوگا، تو تیاری سے آنا۔ میرا نشانہ بھی بڑا پکا ہے، 1.6 کلومیٹر پہ میری سنائپر پہ بل شاٹ ہے، بل آئی شاٹ، تو یہ ذہن میں رکھنا کہ مقابلہ سخت ہوگا اور انعام بھی بھرپور ہوگا۔ ایسا انعام ہوگا کہ جو جیتے گا تو جب جائے گا تو کم از کم واسی پہ نیا 1 to 5 موٹر سائیکل لے گا جیتنے والا، تو یہ ذہن میں رکھنا، اور انشاءاللہ میں خود آپ کے ساتھ یہ مقابلے میں آؤں گا اور مل کے ہم انشاءاللہ یہاں پہ اس کا افتتاح بھی کریں گے۔ باقی ہماری جتنی بھی فیملیز ہیں شہداء کی، ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے ارد گرد ان لوگوں کا خیال کریں، ان کو خیر تحسین پیش کریں، ان کو آنر دیں، کیونکہ جب تک ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنی جانیں دیتے رہیں گے شہید ہو کر ہمارے لیے، اور جب تک ہم ان کا احترام کرتے رہیں گے تو ایسے لوگ آگے بڑھ کر مزید بھی ہماری قوم کے لیے ہماری حفاظت کریں گے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ جس میں الیکشن کمیشن نے کچھ آئینی قانونی سوال اٹھائے تھے، اس کا ہم نے جواب دے دیا تھا۔ وہ جوابات کے بعد کچھ ہیئرنگ ہو گئی تھی، بعد میں پتہ چلا کہ اس میں 5 اپلیکیشنیں ان لوگوں نے فائل کی تھی
जिन्होंने ना इलेक्शन कंटेस्ट किए थे, ना इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया था, ना कभी इलेक्शन के लिए हमसे फॉर्म ले लिए थे। इसके लिए हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट तारीख भी जवाब देंगे। हमें उम्मीद है इंशाल्लाह ताला हमारा सर्टिफिकेट हमें मिलेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त दुनिया की छठी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। पाकिस्तान में पीटीआई की सबसे ज्यादा अक्सरियत है। सारे लोग खान साहब के साथ है। खान साहब ही इस पार्टी की निशान है। लेकिन यह सर्टिफिकेट इंशाल्लाह ताला आईन और कानून के मुताबिक हमारा हक है और हम रुजू करेंगे इंशाल्लाह ताला। उम्मीद करते हैं कि यह सर्टिफिकेट इंशाल्लाह नेक्स्ट हियरिंग के बाद हमें इंशाल्लाह ताला मिलेगा। सर, जो आपके पास सबूत थे जो उठा लिया गया थे रोफ हसन साहब को जब उन्होंने गिरफ्तार किया, तो वो आप सबूत ढूंढ रहे थे, वो सबूत आपने पेश देखिए, वो हमने जो डॉक्यूमेंटेशन इलेक्शन कमीशन में फाइल किए थे, हमसे जो रेड हो गया था ऑफिस पे, सेंट्रल ऑफिस पे, तो FIA सारा सामान लेके गई। वो सामान हमें नहीं मिला, वो डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले, वो फाइल्स हमें नहीं मिले। फिर हमने कोर्ट में एक दरखास्त भी फाइल की। इलेक्शन कमीशन के पास पहले आए, इलेक्शन कमीशन ने कहा आप कोर्ट से रिजू कर ले। हमने अदालत में एप्लीकेशन फाइल की, वो एप्लीकेशन अभी तक पेंडिंग है और वो डॉक्यूमेंट्स हमारे पास अभी तक नहीं आए। इसलिए उसके पेश नजर हमने कई मरतबा दरखास्त दी है कि हमारा ये केस आप एडजर्न करें ताकि हमें डॉक्यूमेंटेशन मिले। हमें उम्मीद इंशाल्लाह वो डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। आज से 5 दिन के बाद 26 को चीफ इलेक्शन कमिश्नर मेंबर जो सिंध बलूचिस्तान उनकी मुद्दत खत्म हो रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अभी तक कोई नाम फाइनल किए कि वो देखिए, बिल्कुल आईनी तरीक़ाकार है कि मेंबरान साहिबान के लिए और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए आईन का वही तरीक़ाकार है। आर्टिकल 213(2)B में यही लिखा है कि पार्लियामेंट्री कमेटी बनेगी और पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने नाम जाएंगे और वो उसका चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट करेंगे। इसी तरह मेंबर के लिए भी लिखा हुआ आर्टिकल 218(2)B में लिखा है कि वही तरीका मेंबर्स के लिए भी होगा। हमारे तरफ से उमर अयूब खान साहब ने स्पीकर को लेटर लिखा है। इसी तरह शिबली फराज साहब ने भी सेनेट में वो भी चेयरमैन को लिखा है कि पार्लियामेंट्री कमेटी की आप बना लें ताकि ये प्रोसेस कंप्लीट हो। ये उससे पहले शुरू होना चाहिए था, लेकिन इन एनी केस इंशाल्लाह ताला पार्लियामेंट्री कमेटी बनेगी। उसमें 50% ट्रेजरी से होंगे और 50% अपोजिशन है। हमें उम्मीद है इंशाल्लाह कि ये प्रोसेस हम जल्द कंप्लीट करेंगे। आपने लेटर बहुत देर से नहीं लिखी, ये खत आपको 2 माह पहले लिख देने चाहिए थे, क्योंकि आपको पता था चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुद्दत मुलाजमत खत्म हो रही है। आप इसमें इतना ज्यादा टाइम लगेगा और चीफ साहब को मजीद टाइम मिल जाएगा। और नहीं, देखो, वो तो आईन में तरमीम कराई गई है। वो तरमीम जो 26वीं तरमीम हुई उसमें ये किया कि जो मेंबर और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिटायर हो जाए तो वो कंटिन्यू करेगा उस वक्त तक जब तक उसका सक्सेसर नहीं आता। ये तो उस आईन का हिस्सा है। लेकिन हमने लेटर पहले भी लिखना था, लेकिन रूटीन में यही होता है कि वज़ीर-ए-आज़म पहल करता है। वो जब आपको लिखता है तो वज़ीर-ए-आज़म और लीडर ऑफ द अपोजिशन कंसेंसस से पार्लियामेंट्री पार्टी में 3 नाम भेजते हैं। अगर उनका कंसेंसस ना हो सके तो फिर हर एक ने अपने अपने 3 नाम भेजने। चूंकि हमारा अभी तक लेटर लिखा नहीं गया, कंसेंसस की कोई उम्मीद शायद नहीं है, इसलिए हम चाह रहे थे कि कमेटी बन जाए, हम उसमें अपने नाम दे दें। अच्छा बैरिस्टर साहब, ये बताइएगा जो सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त एक हलचल है और उसमें ये नजर आ रहा है कि दोबारा जो जजेस के दरमियान एक दड़ाबंदी भी है और ये भी नजर आ रहा है कि जो 26वीं आईनी तरमीम है उसको भी रोल बैक करने की कोशिश की जा रही है। तो इसमें देखिए, 26वीं तरमीम जो है वो तो चैलेंज हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन है, पेंडिंग है। उसमें लास्ट जब जुडिशियल कमीशन की हियरिंग थी, उस जुडिशियल कमीशन की हियरिंग पे भी जज साहिबान ने भी पॉइंट आउट उठा लिया था कि पहले से कि हम जजेस को अपॉइंट करें और जुडिशियल कमीशन की प्रोसीडिंग से बेहतर है कि पहले 26वीं आईनी तरमीम का फैसला हो। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अंदिया दिया था कि उसके लिए बेंच बनेगा और वो जैसे भी बेंच बनता है मुनासिब यही है कि सबसे पहले उन केसेस का फैसला हो। सुप्रीम कोर्ट ही ने फैसला करना है, इन जजेस ने करना है, लेकिन बेहतर यही है, यही तरीक़ाकार है कि पहले आप इसका फैसला करें फिर आगे प्रोसीड कर ले, तो ये बेहतर है।